بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ دین کے 5 احکام میں سے کسی حکم میں داخل ہوتا ہے۔ یا وہ کام واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا یا وہ کام مباح ہوگا۔ واجب، حرام، مکروہ، مستحب یہ تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے انجام دینے میں نہ کوئی ثواب ہے اور نہ اس کو چھوڑنے میں کوئی عذاب ہے۔ انسان جو بھی کام زندگی میں انجام دے رہا ہوتا ہے ان 5 میں سے کسی ایک حکم میں داخل ہوتا ہے۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ملازمت کرنا، کالج جانا، شادی کرنا، یہاں تک کہ مجلسوں میں جا کے نعرے لگانا، وہ تولا کے نعرے ہوں یا تبرہ کے نعرے ہوں، یہ 5 میں سے کسی نہ کسی ایک کام میں داخل ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادتیں تو ہیں اس میں، نماز، روزہ وغیرہ سب کچھ۔ اب اگر انسان زندگی میں کوئی بھی کام انجام دے رہا ہے تو بہت سارے مقامات پر وہ جانتا ہے کہ یہ والا کام حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہے کہ یہ کام واجب ہے۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام مستحب ہے یا یہ کام مکروہ ہے۔ اور اگر وہ ان 4 میں داخل نہ ہو تو پھر وہ کام مباح ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک شخص پانی کا گلاس پیے تو پانی پینا نہ ثواب کا کام ہے اور نہ پینا نہ عذاب کا کام ہے۔ چنانچہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ زندگی میں زیادہ تر کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مباح ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی ثواب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی عذاب ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ امور انجام دینے کی بات ہے تو پہلے سے انسان کو معلوم ہے کہ میں واجب کام کرنے جا رہا ہوں یا مستحب کام کرنے جا رہا ہوں، مگر کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ واجب و حرام میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، واجب و مستحب میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، یا مستحب اور مکروہ میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ پھر کس بات کو ترجیح دی جائے گی؟ واجب کو ترجیح دی جائے گی یا حرام کو ترجیح دی جائے گی؟ عام طور پر فارمولہ یہ ہے کہ ہمیشہ حرام کو ترجیح دی جائے گی، یعنی حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ واجب چھوڑنے کا بھی انسان گناہگار ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے واجبات ہوتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہوتی ہے چھوڑنا پڑ جاتا ہے، لہذا گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی عام طریقہ کار کے مطابق۔ ہاں، کچھ مقامات پر واجب کو پرائیورٹی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ حرام کو پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر ٹکراؤ پیدا ہو جائے واجب و حرام میں، مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بیوی بچوں کے لیے نان و نفقہ کمانا یہ واجب کام ہے۔ شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے، اپنے بچوں کا نفقہ پورا کرے، یہ اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ واجب انجام دینے جاتا ہے اور اس کو کوئی حرام کام کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، چاہے واجب چھوڑ دینا پڑے۔ مثلا حرام کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ حرام طریقے سے روزگار کمائے گا، تو حرام طریقے سے روزگار کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے وہاں پر کہ جہاں اسے سود کا کام کرنا پڑتا ہے، لہذا وہ کہے کہ میں بیوی کا نان و نفقہ پورا کروں گا تو یہ حرام کام مجھے کرنا پڑ جائے گا، حرام راستہ مجھے اختیار کرنا پڑ جائے گا، تو اب واجب نان و نفقہ جائز و حلال طریقے سے پورا نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حرام کام کرنے کی اجازت مل جائے۔ تو اگر واجب اور حرام میں ٹکراؤ ہو جائے تو عام طور پر حرام کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، اسے چھوڑ دیں چاہے واجب آپ انجام نہ دے سکیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی مقام پر واجب اور مستحب کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیشہ واجب کو ترجیح دی جائے گی، مستحب کام کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ مسجد میں جا کر نماز جماعت پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، فقط مسجد میں جانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور مسجد میں نماز پڑھیں تو مسجدوں میں الگ الگ مسجدوں کے اعتبار سے الگ الگ ثواب بتایا گیا ہے، اور اگر جماعت پڑھیں تو اور زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ مسجد میں نماز جماعت پڑھنے کوئی شخص جاتا ہے تو والدین کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر مسجد میں جائے گا ہمارا بچہ تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے یا دھماکے ہو رہے ہیں یا کوئی اور کام ہو رہا ہے، فساد برپا ہو رہا ہے، اور بچہ شوق شہادت میں وہ کہتا نہیں میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، لیکن ماں باپ بچے سے محبت کرنے کی وجہ سے، بچے سے شفقت کرنے کی وجہ سے نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مسجد میں جا کے نماز پڑھے. تو اگر ماں باپ بچے کی محبت اور شفقت کی وجہ سے بیٹے کو منع کریں اور بیٹا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کام ہے. اس وقت ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ حرام کام ہے. مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ مستحب کام تھا، مگر یہاں اس وقت ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ حرام کام ہے. لہذا مستحب اور حرام میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو مستحب پر عمل نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور ماں باپ کی بات ماننا چاہیے. اسی طرح سے مثلا خمس دینا واجب ہے، مگر اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص خمس دیتا ہے تو وہ مجلس برپا نہیں کر سکے گا یا مثلا زیارت پر نہیں جا سکے گا. تو زیارت پر جانا بہت ثواب کا کام ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں کئی مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی زیارت 70 حج سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اگرچہ زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے، مگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ اگر وہ زیارت کرے گا تو خمس نہیں دے سکے گا. تو چونکہ خمس دینا واجب ہے، لہذا واجب اور مستحب میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو واجب کو پہلے ترجیح دی جائے گی، مستحب کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ٹکراؤ کی بات تھی کہ جہاں واجب اور مستحب کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے. اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر کسی طرح سے کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو تو ہمیشہ ترجیح یہ ہے کہ سب سے پہلے حرام والے پہلو کو پیش نظر رکھیں گے، یعنی حرام کو نہیں انجام دیں گے، چھوڑ دیں گے. اس کے بعد واجب کو پیش نظر رکھیں گے، واجب کو سب سے پرائیورٹی دی جائے گی اور اس کو انجام دیا جائے گا. اور مستحب اور مکروہ میں اگر مکروہ کہیں آ رہا ہے تو مکروہ کام چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد مستحب کی پرائیورٹی ہے. تو پرائیورٹی اس طرح سے طے ہوگی، ترجیحات اس طرح سے طے ہوگی کہ حرام کو، اس کے بعد واجب کو، اس کے بعد مکروہ کو، اس کے بعد مستحب کام کو ترجیح کے لحاظ سے انجام دیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنے گا. اور مباح کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر، نہ اس میں کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی اس میں عذاب ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد.